إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، جو تنے تنہا ہے، اکیلا عبادتوں کا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو شریعت نازل فرمائی ہے دین اسلام کی شکل میں، اور یہ جو علم اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، اس کے فضیلت کے تعلق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں باتیں ہوئیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس علم کو ہم حاصل کہاں سے کریں، حصول علم کا ذریعہ کون ہو، کن ذرائع سے ہم علم حاصل کریں۔ یہ دین اسلام اور یہ دین تعلیم ہم کن سے اخذ کریں؟ ابھی کے زمانے میں بے شمار ایسی طاقتیں ہیں جو اسلام کو ختم کر دینا چاہتی ہیں، اسلام کا نام و نشان مٹا دینا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے مختلف طریقے اپنایا جاتا ہے۔ کبھی اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کی تعلیمی نظام کو مشکوک بنایا جاتا ہے، کبھی قرآن اور حدیث کے نام پر دین کے اندر دخل اندازی کی جاتی ہے، کبھی انبیاء کے وارثین کو ہدف بنایا جاتا ہے، ان کو لعن و طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تمام طاقتیں اور ان طاقتوں کا اپنا تمام تر منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے تعلق سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک
ایک جماعت باقی رہے گی جو حق پر ہوگی قیامت تک، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقی رکھے گا، جو دین اسلام کے صحیح اور سچے علم بردار ہوں گے، جو اس دینی تعلیم کو پھیلانے والے ہوں گے۔ آج اسی دخل اندازی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہر کوئی شریعت کے اندر زبان درازی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہر کسی نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر لی ہے کہ وہ شریعت کے مسائل پہ زبان کھولے، شریعت کے مسائل میں گفتگو کرے، اگرچہ اس کے پاس شریعت کے تعلق سے علم ہو یا نہ ہو۔ اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا استاد بنایا ہوا ہے۔ شریعت کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی حلال چیز کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ہوا کہ صحابہ کرام نے لہسن اور پیاز سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حرام ہے۔ سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بو سخت ناپسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراؤں۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے نام نہاد مبلغ، نام نہاد داعی پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین کے اندر زبان درازی کی اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے حرام بنا دیا۔ جنہیں قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ نہ معلوم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا طریقہ نہ معلوم ہو، ایسے لوگ دین اسلام کے اندر شریعت کی تعلیمات کے اندر زبان درازی کر رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد سے یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ کیا تم فتوے بازی پر نگہبان مقرر کر دیے گئے ہو؟ تم فتوے بازی پر نگہبان مقرر کر دیے گئے ہو کہ دوسرے کو تم نے فتویٰ دینے سے روک دیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت بہترین جواب دیا۔ کہا کہ ایک مطبخ میں کھانا پکانے والا، ایک باورچی جب روٹی بناتا ہے تو اس باورچی کے اوپر ایک نگہبان ہوتا ہے، اس باورچی کے اوپر کوئی بڑا ہوتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ تو شریعت سازی ہے، یہ دین احکام کے اندر بات کرنا ہے، دین اسلام کے اندر فتویٰ بازی کرنا ہے، مسائل کے اندر اپنی زبان کو کھولنا ہے۔ تو کیسے اس میدان کو خالی چھوڑ دیا جائے کہ ہر کوئی آئے ایرو گیرو اور شریعت کے اندر زبان درازی کر کے چلتا بنے؟ بہت لوگ ملیں گے آپ کو زمانے کے اندر، بہت بہترین بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن اچھا بولنے میں اور سچا بولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کو چرب زبان مقرر مل جائیں گے، چرب زبان خطبہ مل جائیں گے، تقریریں کرنے والے مل جائیں گے، لیکن صحیح بیان کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ انہیں آپ کو نکالنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جس طریقے سے حقیقی سونے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک عالم دین کی پہچان علماء ہی کر سکتے ہیں، اور علماء جن کی نشاندہی کریں، جن کے بارے میں اشارہ کریں، وہی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے اپنے دین کے مسائل کے بارے میں جانکاری لی جائے اور اس سے سوالات پوچھے جائیں، اس سے تعلیم حاصل کی جائے۔ ورنہ ابھی کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کوئی ایک چینل کھول لیتا ہے، ایک اسٹوڈیو بنا لیتا ہے اور اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بہت سارے بکواس کرنے لگتا ہے۔ اور ہم جنہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہوا ہے، اللہ قسم اہل حدیث سے زیادہ ہمیں لگتا ہے بھولا یا پھر ہمیں لگتا ہے بیوقوف اور کوئی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے،
تو ہم فوراً اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے۔ کوئی بھی آتا ہے رفع الیدین کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم نے اس کا منہج نہیں دیکھنا ہوتا، ہم اس کا منہج نہیں دیکھتے، ہم اس کا عقیدہ چیک نہیں کرتے کہ اس کا منہج کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ بس اس نے قرآن کا نام لیا، حدیث کا نام لیا اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے اندھا دھن۔ آج جو 72 فرقے ہیں یا جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں اس دنیا کے اندر موجود ہے، کیا وہ تمام فرقے یا ان میں سے کوئی ایک فرقہ قرآن اور حدیث کے نہ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ تمام کے تمام اپنے مسائل قرآن سے نکالتے ہیں، تمام کے تمام اپنے عقائد احادیث سے نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تمام فرقے گمراہ ہوئے، وہ تمام فرقے ہدایت یافتہ فرقے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل اپنے عقل کے روح سے نکالا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل صحابہ کرام کے منہج پر نہیں نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ دنیا والے ویسا ایمان لائیں جیسے اے صحابہ کرام تمہارا ایمان ہے تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کوئی فرقہ اپنے آپ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس کے ماخوذ کردہ مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تمام فرقے چاہے ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اشاعرہ ہو، معتزلہ ہو، قادیانی ہو، شیعہ ہو، بہرہ ہو، جتنے بھی فرقے وجود میں آئے تمام کے تمام قرآن اور حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان تمام کے اندر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے احکام اور قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرنا صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہوتا ان کا، وہ اپنے منمانی سے اس سے مسائل نکالتے ہیں۔ تو یہ فرقے گمراہ ہو گئے، یہ فرقے گمراہ ہو گئے۔ تو کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے دیکھو قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ہم فوراً اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ایسے شخص کا منہج کیا ہے، ایسے شخص کا عقیدہ کیا ہے، یہ سنت کا علم بردار ہے یا بدعت کا علم بردار ہے۔ امام مسلم ابن یسار رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے کان کو کسی کے حوالے نہ کرو، کسی بدعتی کے حوالے نہ کرو کہ وہ تمہارے کان میں کسی بدعت کو ڈالے، بدعت کو پروسے، پھر وہ بدعت تمہارے دل میں گڑ کر جائے اور تم چاہ کر بھی اسے نہ نکال سکو۔ اپنے کان کو کسی بدعتی کے حوالے نہ کرو۔ اور امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بدعتی کی مجالست اختیار کرنے سے بچو، بدعتی کی مجالست اختیار کرنے سے بچو۔ جس نے بدعتی کی مجالست اختیار کی، بدعتی کے ساتھ بیٹھا، اسے حکمت نہیں دی جاتی، لم یؤت الحکمہ، وہ حکمت سے محروم رہتا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں رہنے والے بیشتر نوجوان قسم کے لوگ جنہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ 2-4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں علامۃ الدہر ہیں، ہم اپنے آپ میں فضیلت الشیخ ہیں، ہم اپنے آپ میں بڑے عالم ہیں، چل پڑتے ہیں غیروں کی اصلاح کرنے کے لیے، منکرین حدیث کی اصلاح کرنے کے لیے، شیعوں کی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن معاملہ کبھی کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ جاتے ہیں دوسروں کا علاج کرنے، خود وہ بیماری اپنے آپ پر لے کر چلے آتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ میں عقیدہ پہلے ایسا پختہ کرو، علم حاصل کر کے کہ دوسروں کے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ کوئی باطل فرق اپنا شک یا اپنا باطل عقیدہ آپ کے اوپر ڈالنا چاہے تو آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہو، آپ کے پاس اتنا علم ہو کم سے کم کہ آپ سمجھ سکے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، اور اس کو سمجھانے کا، اس کو صحیح راستے پر لانے کا مرحلہ تو پھر بہت لمبا مرحلہ ہے، وہ بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں کم سے کم اتنا علم حاصل کرے کہ وہ اپنے آپ کو باطل کے غلط عقائد سے، ان کے شکوک و شبہات سے بچا سکے، ورنہ آپ جائیں گے دوسروں کی بیماری کا علاج کرنے اور خود اس بیماری میں مبتلا ہو کر آ جائیں گے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ بعض لوگ گئے منکرین حدیث کے پاس کہ ان سے مناظرہ کریں گے، منکرین حدیث سے مناظرہ کریں گے، انہیں صحیح راستے پر لائیں گے، ان کے سامنے حدیثوں سے دلائل رکھیں گے، لیکن جب منکرین حدیث کے اعتراضات
اور ان کے طرف سے اٹھنے والے سوالات ان کا جواب نہ بن پڑا تو بالآخر دم دبا کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہیں اور ہم باطل پر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسی چیز میں ہاتھ ڈالا جو ہماری خصوصیت نہیں تھی، ہم نے ایک ایسی چیز کو چھیڑا جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ انسان اگر کہہ دے ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ کسی بدعتی کی مجالست اختیار کرنے سے بچو، اپنے کان کو کسی بدعتی کے حوالے نہ کرو کہ اس سے تم علم حاصل کرو اور تم اس سے سیکھو۔ بدعتی کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آؤ یہ بدعت ہے اسے لے لو، وہ آپ کے سامنے سنتوں کو رکھے گا، وہ آپ کے سامنے سنتوں کو رکھے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص کا منہج خراب ہے، مثال کے طور پر کوئی فلاں مقرر ہے، بڑا مشہور مقرر ہے، اس کا منہج سلف پر نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے اس کی تقریر سنی، آپ نے اس کی نصیحت سنی، اس کی کوئی بات سنی، آپ نے کسی عالم سے ریچیک کروایا، تحقیق کروایا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، اپنے عالم سے جو سلفی عالم انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ احادیث اور تمام اصول و ضوابط اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری بات سنے گا، پھر اس کو تحقیق کرائے گا، صحیح ہے، لیکن جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ عالم تو ہر وقت صحیح بات کہتا ہے، اسی صحیح بات کے درمیان میں وہ اپنے غلط عقائد کو ڈال دیتا ہے۔ آپ جب کسی دکان میں جائیں کہ اس سامان کو خریدنے تو دکان والا ڈائریکٹ آپ کو غلط سامان اٹھا کر نہیں دے دے گا، آپ کو کچھ صحیح مال دے گا اور اس صحیح مال کے اندر وہ غلط مال رکھے گا۔ اگر کسی کو اپنا جعلی نوٹ چلوانا رہتا ہے تو جعلی نوٹ ڈائریکٹ دکان میں لے کر نہیں جائے گا، بلکہ نوٹوں کے بنڈل میں بیچ میں ایک جعلی نوٹ گھسائے گا، داخل کرے گا، اور تمام نوٹ صحیح ہیں، بس بیچ میں ایک جعلی نوٹ ہے، اب وہ نوٹ وہ چلا دیتا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے اس شریعت کے اندر بدعتی سے علم حاصل کرنے کا۔ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ آپ کو کہے کہ یہ بدعت ہے تو کون بیوقوف ہے جو اس کی بات کو مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، وہ جانے گا کہ اسلام کے اندر بدعت کا کوئی تصور نہیں، تمام بدعت کرنے والے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وہ سنت کو بیان کرے گا آپ کے سامنے، اور اسی سنت کو بیان کرتے کرتے وہ ایک بدعت کی بات کو ڈال دے گا، اور وہ بدعتی عقائد آپ کے دل میں گڑ کر جائے گا اور آپ اس کو چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے۔ آپ کے بال بچوں کے تعلق سے اگر کسی نے کسی طرح کا کوئی شبہ ڈال دیا، کوئی شک ڈال دیا، تو آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بال بچے ایسے نہیں کر سکتے، لیکن ایک شبہ، وہ شک جس کا بیج آپ کے دل میں ڈالا گیا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے دل میں موجود رہتا ہے۔ اسی وجہ سے سلف نے کہا ہے کہ کسی بدعتی کی مجالست اختیار کرنے سے بچو، چاہے وہ بدعتی بدعت کی دعوت دینے والا ہو یا وہ بدعتی بدعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ اگر کسی نے بدعتی کی مجالست اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حکمت عطا نہیں فرمائی جاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی۔ بدعت کے خلاف چیز ہے حکمت، جو سنت کے مطابق ہے، جسے حکمت عطا کی گئی، فقط اوتیا خیرن کثیرا، اسے بہت بہترین اور بہت بڑی بھلائی عطا فرمائی گئی۔ تو ایسے لوگوں کو حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، حکمت انہیں عطا نہیں فرمائی جاتی۔ اسی طریقے سے بعض سلف نے یہاں تک کہا ہے، جب علم حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو علم حاصل کرنے میں ہمارا جو سلفی طریقہ ہونا چاہیے یا سلفی منہج ہونا چاہیے، وہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بقول یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب علم حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے تعلق سے نیت کریں۔ النیت فی العلم، علم کے اندر نیت کریں۔ لیکن ان چیزوں کا فقدان ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور جن کو ہم نے علماء کے علاوہ اپنا عالم بنایا ہوا ہے، علماء کے علاوہ ہم جن سے اپنے مسائل اخذ کرتے ہیں، ان تمام کی زندگی میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بیان کردہ وہ 6 علامتیں نہیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے دل میں نیت ہونی چاہیے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے، دنیا طلبی کے لیے نہیں، فین فالوئنگ کے لیے نہیں،
مشہور بننے کے لیے نہیں، اپنا نام بڑا کروانے کے لیے نہیں، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ جس کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہے، یا جس کے ویڈیوز پر یوٹیوب کے اندر بہت زیادہ لائکس ملتے ہیں، لوگوں نے یہی تصور کیا ہے کہ حقیقی عالم وہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس دنیا کے اندر ایسے بے شمار عالم دین ہیں جن کے علم سے آپ واقف نہیں ہیں، یا جن کی شخصیت سے آپ واقف نہیں ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک عالم دین گزرے، وفات پا گئے مکہ مکرمہ کے اندر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فضیلت الشیخ حجیر شمس حافظ رحمہ اللہ، اپنے آپ میں ایک بہت بڑے محقق تھے، جنہوں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خطوط کی اور ان کے تمام رسالوں کی انہوں نے تحقیق کی۔ تحقیق کے میدان میں ایک بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو ان کی وفات کے بعد ان کے محلے میں رہنے والے بعض عربی قسم کے لوگ، جب ان کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابوں کی تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے تو معلوم نہیں ہو سکا ساری زندگی کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ ہمارے درمیان معاشرے میں رہتے تھے بالکل نارمل انداز میں، تواضع اور انکساری کے ساتھ، میں نے تو یہ محسوس کیا کہ شاید یہ عام قسم کے عامل ہے، جھاڑو لگانے والے، محلے کو صاف کرنے والے، لیکن ان کا مقام اتنا زیادہ اونچا ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو عالم دین ہوتے ہیں، سلفی علماء ربانیین ہوتے ہیں، امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اس طرح کے علماء علم حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنے اس علم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اذا تعلموا عملوا، جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو وہ اس علم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جب وہ عمل کرتے ہیں، اذا عملوا شغلوا، تو وہ مشغول ہو جاتے ہیں، وَإِذَا شَغَلُوا فَقَدُوا، جب وہ مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرے سے مفقود ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے درمیان اتنا بڑا عالم رہ رہا ہے، ہمارے درمیان ایسا سلفی عالم رہ رہا ہے، اور جب وہ مفقود ہو جاتے ہیں انہیں طلب کیا جاتا ہے، ان کو تلاش کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی عالم دین ہے، انہیں تلاش کیا جاتا ہے، طلبوا، انہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ جب انہیں تلاش کیا جاتا ہے تو ہربوا، وہ بھاگتے ہیں لوگوں سے۔ یہ ایک علماء ربانیین کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آنے سے کتراتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو واضح کرنے سے ہچکچاتے ہیں، اس ڈر سے نہیں کہ لوگوں میں میری بے عزتی ہوگی یا پھر کوئی دوسری بات ہوگی، ان کے اندر ایک اخلاص یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کسی مسئلے کو لے کر۔ تو یہ علماء ربانیین کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں عالموں کو پہچاننے کی علامت کیا ہے کہ ہم اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھتے ہیں، اگر اس کے لاکھوں میں سبسکرائبرز ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اگر اس کا ویڈیو چاروں طرف مشہور ہے، لوگوں نے اس کا نام سنا ہوا ہے، تو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایسے لوگوں کی باتیں ہم سننے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دل میں گڑھ کر جاتی ہے، اور جب ہمارے دل میں ایسے لوگوں کی محبت گڑھ کر جاتی ہے تو پھر ہم ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے، ہم ان کے معتقد بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس سلسلے کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ کسی بدعتی سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ اگر ہم کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص عالم ہے یا عالم نہیں ہے، سلفی عالم ہے یا سلفی عالم نہیں ہے، اس کا علم منہج سلف کے مطابق ہے یا منہج سلف کے مطابق نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو 6 نشانیاں بیان فرمائی کہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ نیت ہو، نیت کی بنیاد پر اس نے اپنے علم کو حاصل کیا ہو، اخلاص للہ کی بنیاد پر۔ نیت درست کرنے کے بعد الاستماع من الاستاذ، اس نے استاد سے اس علم کو سنا ہو۔ آج یہ چیز نہیں پائی جاتی، بہت سارے لوگ ہیں برادرز، ان کے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے۔ استاد کے سامنے زانوے تلمذ انہوں نے تہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو علماء میں شمار کرواتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر اعتراض کرنے والے کو گستاخ کہتے ہیں۔ انہوں نے علماء سے نہیں سیکھا۔ تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں معاشرے کے اندر الحمدللہ،
یہ چیز سوچنے والی ہے. ایک ڈاکٹر ہے یا ایک انجینئر ہے, اگر ہم نے کہا ہماری اوقات ہے منبر پر کھڑے ہونے کی, لوگوں کی اصلاح کرنے کی, لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کو بتانے کی, اگر ہم نے کہا معاشرے والے کو لوگوں آؤ میرے پاس, میں نے 6 سال تک ڈاکٹر کی کتابیں خود سے پڑھی ہے, میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, تو کیا کوئی بیوقوف میرے پاس اٹھ کر آئے گا میرے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے؟ نہیں, اسے بھی موقع ملنا چاہیے, اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہے, وہ کوئی جاہل تو نہیں ہے. ایک انجینئر ہے, اس نے 5 سالوں تک کتابیں پڑھی, صرف کتابیں پڑھی, استاد کے سامنے زانوے تلمس نہیں کیا, اور دعویٰ کرے یوٹیوب چینل پر کہ آؤ مجھ سے مسائل پوچھو, مجھ سے علم حاصل کرو, تو کیا کوئی شخص ایسے انجینئر کے پاس جائے گا کہ نہیں اس نے 5 سال تک انجینئرنگ کی کتابیں خود سے پڑھی ہیں, اس نے خود سے علم حاصل کیا ہے؟ کوئی شخص نہیں جائے گا اس کے پاس. یہ دنیا کا معاملہ ہے, دنیا کے اندر ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ایسے اس کے اندر کھڑے کھوٹے کی پہچان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم علم حاصل نہیں کرتے جنہوں نے کتاب کو اپنا استاد بنایا ہوا ہے. علامہ شوقانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ من تفقہ من الکتب فقد ضیع الاحکام, جس نے کتابوں سے فقاہت حاصل کی اس نے احکام کو ضائع کر دیا. اور انہوں نے یہ کہا ان من اعظم البلیہ ان تشیخ الصحیفہ, کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ صحیفے کو یعنی کتابوں کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں. دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے. ہم ایسے لوگوں کے پاس اپنے معاملات کے حل کے لیے نہیں جاتے ہیں. کوئی وکیل اگر کتابیں, کوئی شخص کتابیں پڑھ کے, اگر ہم کتاب پڑھ لیں, ہم نے وکالت کی, صرف ہم نے کتابیں پڑھی, ہمارے پاس کوئی ڈگریاں نہیں ہیں, استادوں کے ساتھ ہماری کوئی رہنمائی نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا کہ چلو اس نے کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں نا وکالت کی, اس سے پوچھنے میں کیا حرج ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے, نہ جانے لوگوں کے عقلوں پر کیا ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اٹھتا ہے معاشرے کے اندر, ہر کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں, اور ایک مقالہ جمع کرتا ہے, یوٹیوب میں چینل بناتا ہے, اپنا ویڈیو بناتا ہے, لوگوں میں چھوڑ دیتا ہے, اور نہ جانے لوگوں کے عقل کو کیا ہو گیا کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں. ایسے لوگ علم حاصل کرنے کے لائق نہیں ہیں. ایسے لوگوں نے سلفی طریقے پر علم کو حاصل نہیں کیا. عبداللہ ابن مبارک نے جو دوسری علامت بیان فرمائی, الاستماع من الاستاد, انہوں نے استاد سے سنا نہیں کچھ, استاد کے پاس انہوں نے زانوے تلمس نہیں کیا. بغیر استاد کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے, چاہے دین ہو یا دنیا ہو. دنیا کے اندر بھی آپ بغیر استاد کے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کچھ جانکاری ہو سکتی ہے, لیکن آپ دوسروں کو تعلیم دینے کے قابل نہیں بن سکتے بغیر استاد کے. اسی کے بعد دوسری علامت الحفظ, یعنی جو انہوں نے استاد سے سنا اس کو انہوں نے یاد کیا. آج یہ یاد کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے. لوگ قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے, اپنی تقریروں کے اندر قرآن کی آیتیں یاد نہیں کرتے, کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نمبر اتنا, آیت نمبر اتنا میں ارشاد فرمایا وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حدیث کے اندر حدیث نمبر اتنا بیان فرمایا. تو یہ حفظ کا سلسلہ ختم ہو گیا. آپ سعودی عرب کے مدارس میں جائیں, وہاں پہ بچوں کو ایک متون کا سلسلہ یاد کروایا جاتا ہے. ہر فن کا ایک متن ہوتا ہے جو اس فن کی خصوصیت پر, اس فن کی جامعیت پر دلالت کرتا ہے. حدیثوں کا متن, نحو کا متن, صرف کا متن, یہ تمام متون سے یاد کروائے جاتے ہیں تاکہ مستقبل میں اسے اس فن کو سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن ہمارے اندر حفظ کا جذبہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہوتا ہے فہم, کہ انسان نے سمجھا کیا اس حدیث سے, اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیتیں بیان فرمائی کہ اگر آپ نے صرف اس آیت کریمہ کو لیا تو آپ کے عقیدے متزلزل ہو سکتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, کہ اس دن سے پہلے خرچ کرو جس دن شفاعت کام نہیں آئے گی. اگر ہم نے صرف اس آیت کریمہ کو پڑھا, ہم نے قرآن سے صرف بغیر استاد کے ہم نے علم حاصل کیا, تو ہم کہیں گے کل قیامت کے روز کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھا کہ کل قیامت کے روز صرف کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی, تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے.
قیامت کے روز شفاعت کام آئے گی، لیکن وہ شفاعت جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جس کے حق میں دے گا، اور جب دے گا جن الفاظ کے ذریعے دے گا وہ شفاعت کام نہیں آئے گی، اپنی منمانی شفاعت نہیں، وہ شفاعتیں کام آئیں گی۔ تو اگر کسی نے سمجھا نہیں، استاد سے علم حاصل نہیں کیا، تو ایسا شخص اس قابل نہیں کہ اس سے علم حاصل کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور علامت بیان فرمائی وہ یہ کہ طول و زمان، ایک لمبا زمانہ اس نے اس علم کے حصول میں گزارا ہو، اس کے بعد وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ اس علم کو نشر کر سکے۔ جب علماء اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ سند ہے، یہ معتمد ہے، اس سے علم لیا جا سکتا ہے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں نشر و اشاعت اور تبلیغ کا کام کر سکے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے علم کے حصول کے لیے بہت جامع بات بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبیک بتعویلها ببیان، کہ میرے بھائی آپ 6 چیزوں کے علاوہ، یعنی 6 چیزوں کو داخل کیے بنا آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغہ، یعنی علم حاصل کرنے میں ذہانت ہونی چاہیے، آپ اس علم کو پڑھ رہے ہوں، اس علم کو یاد کر رہے ہوں، اس علم کو سمجھ رہے ہوں، حرص ہونی چاہیے، ایک لالچ ہونی چاہیے کہ ہمیں پڑھنا ہے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں سیکھنا ہے، اجتہاد محنت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں پڑھنا ہے، وبلغۃ اور زیادہ راہ ہونی چاہیے، یعنی علم کے راستے میں نکلنا چاہیے، وصحبت استاد وطول زمان، اور استاد کی صحبت ہونی چاہیے اور ایک لمبا زمانہ لگتا ہے علم حاصل کرنے میں۔ لیکن آج 4 سال 5 سال پڑھ کے لوگوں نے سمجھا یہ ہوا ہے کہ اب ہمیں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہمارے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، اور ہم بھولے اور بیوقوف قسم کے لوگ، ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا عالم دین اور اپنا مفتی سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ ہم شریعت کی تعلیم کس سے حاصل کریں۔ ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، تھوڑا اسے بھی سن لیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ کوئی مسئلہ ہوا، فوراً انٹرنیٹ پہ اس نے اس مسئلے کو لکھا، سرچ مارنے لگا کہ اس مسئلے کے متعلق گوگل ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اب اس سائٹس پر بے شمار ایسے لنک آتے ہیں جو آپ کو گمراہ فرقوں کی طرف لے جائیں گے، بعض لنک آتے ہیں جو آپ کو شیعوں کی طرف لے جائیں گے، بعض ایسے لنکس آئیں گے جو آپ کو قادیانیوں کی طرف لے جائیں گے۔ آپ سوچیں گے چلو دیکھ لیتے ہیں، ماننا نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا کہتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ صرف یہی دیکھنے کے چکر میں انسان کا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ آپ اس لائق نہیں ہوئے ہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے بھائی کسی بدعتی سے علم حاصل نہ کرو، ان کی تقریرات کو نہ سنو، ان کے کلپس کو نہ دیکھو، وہ کہتے ہیں جو اچھی بات ہے ہم لیں گے، جو بری بات ہے ہم ترک کر دیں گے۔ ہمارے پاس اگر اتنا اختیار ہوتا، ہمارے پاس اگر اتنی صلاحیت ہوتی کہ ہم اچھی بات کو قبول کرتے تو ہمیں دوسروں کی تقریریں سننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کی اچھی باتوں کو قبول کریں اور بری باتوں کو ہم رد کر دیں۔ اور دلیلیں کیا دیتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے مال پر نگراں مقرر کیا۔ دیکھا کہ زکوٰۃ کا مال کم ہو رہا ہے۔ ایک چور تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا۔ اس چور نے کہا کہ چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، بال بچے والا آدمی ہوں، آئندہ سے کل سے نہیں کروں گا۔ پہلا دن انہوں نے چھوڑ دیا، دوسرا دن بھی اس نے وہی بہانہ مارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ تمہاری اس چور ساتھی کا کیا حال ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ہے، یعنی مفلوک ہے، غریب بال بچوں والا آدمی۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ آج وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو وہ ضرور آ جائے گا۔ تیسرا دن وہ پھر آتا ہے، تیسری رات، سامان چوری کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے مال کو چوری کرنے کے لیے۔ صحابی رسول نے فوراً پکڑا، کہا کہ چلو آج میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بھی بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ کہ تم ہر رات آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگراں فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں اللہ کے نبی اس شخص نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد صدق وهو كذوب ذاك شیطان،
کہ اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جس نے یہ بات بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ کر رات میں سویا کرو، اللہ کی طرف سے ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی تو علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، کسی سے اکا دکا جانکاری لینا وہ دوسری چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے، اس شیطان سے جو باتیں سنی، فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع نہیں کیا، انہوں نے اس کی تصدیق کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے سچ کہا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے یہ معاملہ تو سچ کہا ہے لیکن وہ جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی خطرناکی اور اس شخص کی حالت کے بارے میں بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ کسی شیعوں کے پاس جائیں یا کسی مشنری میں جائیں کرسچنز کے پاس اور وہ کہیں کیسے مسلمان ہو یار تم، قبروں پہ جاتے ہو، حالانکہ اسلام تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اب تم کہو گے کہ اس نے مجھے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اس نے ایسی توحید کی دعوت دی جو اسلام کا اصل مقصد ہے، بات تو اس نے بہت صحیح کہی، اس نے بہت صحیح کہی، وہ اس کرسچن نے، اس عیسائی نے بہت صحیح بات کہی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ کل سے اسے کہیں کہ حضرت آپ مسجد میں آیا کریں اور عشاء کے بعد ہمیں درس دیا کریں، ہمیں تعلیم سکھایا کریں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ علم حاصل کرنا اور کسی سے اکا دکا جانکاری مل جانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ابو حیان رحمہ اللہ انہوں نے ایک بہت ہی بہترین بات کہی کہ اگر کوئی شخص بغیر استاد کے علم حاصل کرتا ہے تو اس کی مثال توما حکیم کی طرح ہوگی۔ توما حکیم، توما ایک شخص تھا جس کا باپ حکیم تھا، اس کا باپ جب مر گیا تو اس نے وراثت میں چند کتابیں چھوڑی۔ اب ظاہر سی بات اس کا باپ حکیم تھا تو حکمت پر کتابیں ہوں گی، طب پر کتابیں ہوں گی، تو طب پر اس نے کتابیں چھوڑی۔ اس توما نے ان کتابوں کو پڑھا، اس کتاب میں ایک جگہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج حبۃ السودا میں بیان فرمایا، یعنی حبۃ السودا منگریلے کو کہتے ہیں، کالا دانہ، منگریلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج اس دانے کے اندر ہے، لیکن علم نہ رہنے کی وجہ سے یہی گڑمڑ ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم نہ ہوتا وہ لوگ علم کی تصحیح نہیں کر پاتے، بسا اوقات طباعت میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مصنف کے لکھنے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کی اصلاح اور اس کی تصحیح کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں، علم والے کرتے ہیں۔ اس نے حبۃ السودا کو حیۃ السودا پڑھا۔ حیۃ السودا کا مطلب ہوتا ہے کالا سانپ۔ اسے لگا کہ تمام بیماریوں کا علاج کالے سانپ میں ہے، اس نے ایک شخص کا کالے سانپ کے زہر سے علاج کیا، اسے مار ڈالا۔ تو یہ توما حکیم کی طرح ہماری حالت ہو جائے گی اگر ہم نے بغیر علم کے لوگوں کے اندر بیان کرنا شروع کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں 3 قسم کی ادھوری چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ثلاثۃ انصاف، 3 ادھوری چیزیں جسے ہم اور آپ کہیں گے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ وہی چیز امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک نیم حکیم ہے، آدھا حکیم ہے، آدھا طبیب ہے، وہ ہمارے بدن کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور ایک آدھا ملا ہے، آدھا عالم ہے جس نے علم حاصل نہ کیا، وہ ہمارے ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور ایک آدھا نحوی ہے، نحوی جو عربی زبان کی ایک فن ہے، نحو کی، آدھا نحوی ہمارے زبان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب علم دین کو لینے کی بات آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء ربانی دین تلاش کریں جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کا منہج صحیح ہو۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے اوپر یا حدیث کے اوپر علماء، سلفی علماء کے بیانات نہیں ہیں۔ بیانات کیسے ہوں گے سلفی علماء کے؟ سلفی علماء جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کے اوپر بہت زبردست بحث کرتے ہیں، یا عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، اور جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ عقیدے کی بات نہیں کریں گے، وہ تفسیر کی بات کریں گے، وہ عربی زبان کی بات کریں گے، وہ سیرت کی بات کریں گے، اور جب تفسیر بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پہ پہنچیں گے الرحمن علی العرش استویٰ، یا شرک کے اوپر پہنچیں گے تو وہاں پہ کلٹی مار کے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو جمع کیا جائے اپنے ساتھ، ان تمام کو اپنا فین بنایا جائے۔ اب اگر شرک کی خطرناکی پر بیان کریں گے تو بریلوی حضرات چھٹ جائیں گے، الرحمن علی العرش استویٰ کی حقیقی تشریح کریں گے تو بعض وہ حضرات جو اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں وہ ان کے پاس سے چھٹ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے،
یہ علم دین ایک امانت ہے، یہ علم حاصل کرنا دین ہے. ان العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم دین ہے، لہذا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. بہت سارے لوگ ہیں ابھی کے زمانے میں، بعض ایڈوکیٹ ہے، بعض انجینئر ہے، بعض ڈاکٹر ہے، بعض نے کچھ کیا ہوا ہے، بعض نے کچھ کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر بے شمار ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں، ساحل ادیم کے نام سے، نعمان علی خان کے نام سے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر اسرار سے مفسر قرآن، تفسیر قرآن کی کلپ سنتے ہیں، اور ان تمام کے عقائد ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے عقائد کے خلاف ہیں. آپ علماء ربانیین کو پکڑیں، سلفی علماء کو پکڑیں. ضروری نہیں کہ آپ تفسیر قرآن پورا نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن عقیدہ اگر آپ کا درست نہیں ہوگا تو آپ جہنم میں ضرور جائیں گے. آپ کا منہج صحیح نہیں ہوگا، آپ کے عمل صحیح نہیں ہوں گے تو آپ جہنم میں ضرور جائیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تفسیر قرآن پورا نہیں پڑھو گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، یا سیرت نبی نہیں پڑھو گے تو میں جہنم میں ڈال دوں گا، یا عربی زبان نہیں سیکھو گے. یہ ایک بچوں کو جو لالی پاپ دیا جاتا ہے نا، یہ وہی چیز ہے. عربی زبان سیکھ لو، قرآن مجید کے 50,000 الفاظ سکھا دیے جاتے ہیں 20 دنوں کے اندر، 40 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید سکھانے کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے. تو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ 40 دن میں پورا قرآن مجید کا ترجمہ. یہ کیا ترجمہ ہے؟ تمام مدارس کو بند کر دیا جائے. کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ مدارس میں 15 اور 10 سال لگانے کی. وہاں پہ انسان قرآن کی تعلیمات حاصل کر رہا ہے، حدیث کی تعلیمات حاصل کر رہا ہے، اور بعد کے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر عربی زبان پورا سیکھ لو گارنٹی کے ساتھ. تو ایسے علماء نہیں ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ جعلی قسم کے لوگ. جب آپ دنیا کے اندر تمام سامان کو خریدنے میں آپ چھان پھٹک کرتے ہیں، آپ تمام دکانوں میں نہیں جاتے کہ ذرا اس دکان میں چلا جائے کیسا سامان ہے، اس دکان میں جایا جائے کیسا سامان ہے. آپ پتہ کر کے جاتے ہیں کہ فلاں سامان کس دکان میں اچھا ملتا ہے. تو آپ جب علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ ایسے باسند اور معتمد اور منہج سلف کی روشنی میں علم حاصل کریں جس پر علماء کرام نے گواہیاں دی ہیں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علم شرعی کو سیکھتے سیکھتے آپ ان کے باطل عقائد کو اپنے دلوں میں لے لیں، اور پھر یہی باطل عقائد کے ساتھ آپ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم شرعی سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں علماء سے علم دین سمجھنے کی اور سیکھنے کی، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.